بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے واقعات جو ہے وہ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں کیوں زیادہ ہے؟ تو اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف جب نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کے احکامات کو بے جا توڑنا اور اس کا خیال نہ رکھنا یہ انسان کے لیے پھر معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر آدمی جو بھی قدم رکھتا ہے تو وہ پھونک پھونک کر رکھتا ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام ایسا تو نہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ جہالت ہے، اسلام کے احکامات سے ناواقفیت ہے۔ اللہ کے احکام سے ناواقفیت وہ تو پہلے بھی تھی، لیکن طلاق کی شرح اس لیے کم تھی کہ پہلے اللہ کا خوف تھا، اور اللہ کا خوف آج کل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وقت جتنا قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی جو روحانیت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے آج کل طلاق کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے ناواقفیت ہے۔ طلاق جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ کے احکامات میں جو اللہ کو ناپسند حکم ہے وہ طلاق ہے، لیکن پھر بھی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے انسان کے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، بعد میں وہ اپنی بات پر پشیمان بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب بات منہ سے نکل جاتی ہے پھر وہ واپس کبھی نہیں لوٹتی۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے، طلاق کا جو حکم ہے اسلام میں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر گھریلو جھگڑے وغیرہ، لیکن اکثر جو مسائل آتے ہیں اور سوالات آتے ہیں تو وہ جھگڑا اور لڑائی اسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ اسلام میں ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، باقی جو سارے رشتے ہیں وہ اسی کی مرہونی منت ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ناچاقی آ جائے میاں بیوی کے درمیان میں تو پہلے تو ایک دوسرے کو بیٹھ کر سمجھائیں کہ دیکھیں یہ کام جو ہے اس طرح آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ وہ مسائل جو ہیں وہ حل کریں۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو قرآن نے راستہ بتایا ہے، قرآن نے طریقہ سکھایا ہے، سمجھایا ہے کہ آپ شوہر کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر بیوی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہی تو آپ اس سے بستر جو ہے وہ الگ کر لیں۔ اگر اس پر بھی وہ بات نہ مانیں تو پھر آپ ان کو شریعت کے حدود کے اندر جو ہے وہ تنبیہ کریں، ان کو ماریں شریعت کے حدود کے اندر۔ اور شریعت کے حدود کیا ہیں کہ ایسی مار نہ ہو کہ اس کا نشان جو ہے وہ مستقل طور پر یعنی اس کا نشان جو ہے پڑ جائے، کہ ایسی مار ہو جس میں تنبیہ ہو، صرف ان کو تکلیف پہنچانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو بلکہ تنبیہ ہو اور نشان بھی نہ پڑے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک بندہ، وہ یعنی جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں خاندان اور فیملی کے، ان میں سے ایک دو بندے جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور لڑکے کی طرف سے ایک دو بندے آ جائیں گے۔ پہلے دونوں اپنے مسائل بیان کر لیں گے، آپس میں بیٹھ جائیں گے، اور جو آپس میں افہام اور تفہیم کے ساتھ وہ مسئلہ وہ حل کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تو پھر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن الگ ہونے کا بھی پھر ایک طریقہ ہے۔ طلاق جو ہے وہ ایک وقت میں ایک مرتبہ دینی ہے، ایک سے زیادہ ایک وقت میں نہیں دینی، اسے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اور دینا بھی طلاق جو ہے وہ پاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ طلاق نہیں دینا۔ اور پاکی کی حالت میں بھی پھر اللہ پاک نے یہ شرط لگائی ہے، یعنی اگر جس پاکی میں جھگڑا ہو گیا، عورت کی بیماری بھی نہیں ہے، وہ پاکی کے اس کے ایام ہیں، لیکن اس پاکی کے دوران ہم بستری ہو چکی ہے تو اس میں بھی طلاق جو ہے وہ نہیں دینی۔ ایسی پاکی جس میں ہم بستری بھی نہ ہوئی ہو اس میں ایک طلاق دینی ہے، پھر چھوڑ دینا ہے
پھر جیسے ہی 3 حیض گزریں گے، 3 بیماریاں گزریں گی تو شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پاکی جس میں ہم بستری نہ ہوئے ہو اس میں طلاق دی جائے، پھر چھوڑ دیا جائے، پھر دوسری پاکی جب آتی ہے اس میں پھر دوسری طلاق، اور پھر تیسری اس طرح جب آتی ہے اس میں تیسری طلاق۔ اس میں وقت بھی مل جاتا ہے کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی کو پشیمانی ہو جائے تو دوبارہ بھی وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے اس شریعت نے جو بتایا ہے کہ آپ ایک طہر میں پاکی میں طلاق دے دیں جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو، اور پھر چھوڑ دیں ان کو، جب 3 حیض گزریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی الگ ہو جائیں گے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر پھر ان کا طلاق بھی ہو جائے، عدت بھی گزر جائے، اور وہ واپس پھر اکٹھا ہونا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، بس صرف نکاح جو ہے وہ پڑھوانا ہوگا، اور حلالہ وغیرہ ان جو ہے طریقوں سے گزرنا وہ نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے بہت زبردست ہمیں راستے بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے، لیکن اصل میں ہماری ناواقفیت ہے، اور اسی ناواقفیت کی بنیاد پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم ہمیں نہیں ہے کہ کن کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ شروع زمانے میں بعض الفاظ ایسے تھے جس سے نیت ہوتی تو طلاق ہوتی، جس طرح کہ نئی الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ ایسے جس کو زبانی الفاظ کہتے ہیں، ڈبل میننگ جو دیتے ہیں، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا تھا۔ لیکن شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ جملہ زیادہ استعمال ہو کسی معاشرے میں اور کسی علاقے میں طلاق کے لیے تو پھر وہ صریح کے حکم میں ہوگا۔ اس لیے ان سب باتوں کا علم جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو تبلیغ کے بزرگ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں تو اس سے پہلے اس کا علم ہم ضرور حاصل کریں۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو پہلے دکان کا علم ہم حاصل کریں کہ کن کن چیزوں سے نفع جو ہے وہ ہمارا حلال ہوگا اور کن کن چیزوں سے ہمارا نفع حرام ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے احکامات پہلے ہم سیکھ لیں۔ یہ ہم پر فرض ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے احکامات۔ اسی لیے جو آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کے احکامات وہ پہلے اس کو سیکھنا جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ لیکن ہمارے لوگ بالکل یہ نہیں سوچتے۔ جس کو ہم رشتہ دیتے ہیں اس میں بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ جو ہے وہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے اور معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ سلجھا ہوا بندہ ہے یا سنجیدہ بندہ ہے یا نہیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی تعلیم کتنی ہے دنیاوی، اور اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، اور شکل بھی خوبصورت ہو۔ آج کل تو خیر شکل زیادہ جو ہے وہ میٹر بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے اگر ہم صحیح جو اسلام نے چیزیں بتائی ہے کہ ہم لڑکا لڑکی میں یہ چیزیں اور یہ عادات دیکھیں تو پھر ہم رشتہ طے کریں، تو اگر اس طرح ہم کریں تو پھر بہت سے مسائل اور پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور جو بھی مسائل اور پریشانی ہو تو ہم اگر کسی کے پاس علم ہے بھی نہیں اور ناواقف بھی ہے وہ احکامات سے، تو اگر اس نے مثال طلاق کا ارادہ کر بھی لیا تو کم از کم کسی عالم مفتی سے پوچھ لے کہ میں نے طلاق دینی ہے کیونکہ میری بن نہیں رہی اپنی بیوی کے ساتھ، تو میں کیا طریقہ اپناؤں؟ تو آپ کو طریقہ سمجھا دے گا کہ آپ اس طرح کر لیں، طلاق سے پہلے بات بن جائے گی۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو پھر یہ راستہ قرآن نے سمجھایا ہے، آپ اس راستے اور اس طریقے پر چلیں اور یہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔